جنگل میں ایک خرگوش کی اسامی نکلی۔ ایک بے روزگار اور آلات کے مارے ریچھ نے بھی اس کے لیے درخواست جمع کر دی۔ اتفاق سے کسی خرگوش نے درخواست نہیں دی تو اسی ریچھ کو یہ خرگوش تسلیم کرتے ہوئے ملازمت دے دی گئی۔ ملازمت کرتے ہوئے ایک دن ریچھ نے محسوس کیا کہ جنگل میں ریچھ کی ایک اسامی پر ایک خرگوش کام کر رہا ہے اور اسے ریچھ کا مشاہرہ اور ریچھ کی مراعات مل رہی ہے۔ ریچھ کو اس ناانصافی پر بہت غصہ آیا کہ وہ اپنے قد و کاٹ اور جسم کے ساتھ بمشکل خرگوش کا مشاہرہ اور مراعات پا رہا ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا خرگوش اس کی جگہ ریچھ ہونے کا دعویدار بن کر مزے کر رہا ہے۔ ریچھ نے اپنے دوستوں اور اہلکاروں سے اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف باتیں کی۔ سب دوستوں اور باخواؤں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً اس ظلم کے خلاف جا کر قانونی کارروائی کرے۔ ریچھ نے اسی وقت جنگل کے ڈائریکٹر کے پاس جا کر شکایت کی۔ ڈائریکٹر صاحب کو کچھ نہ سوجی، کچھ جواب نہ بن پڑا پر اس نے شکایت والی فائل جنگل انتظامیہ کو بھجوا دی۔ انتظامیہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے چند سینئر چیتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی نے خرگوش کو نوٹس بھجوا دیا کہ وہ سالتاً حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرے اور ثابت کرے کہ وہ ایک ریچھ ہے۔ دوسرے دن خرگوش نے کمیٹی کے سامنے پیش کر کے اپنے سارے کاغذات اور ڈگریاں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ دراصل ایک ریچھ ہے۔ کمیٹی نے ریچھ سے غلط دعویٰ دائر کرنے پر پوچھا کیا وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ خرگوش ہے۔ مجبوراً ریچھ کو اپنا تیار کردہ کاغذات پیش کر کے ثابت کرنا پڑا کہ وہ ایک خرگوش ہے۔ کمیٹی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ سچ یہ ہے کہ خرگوش ہی ریچھ ہے اور ریچھ ہی دراصل خرگوش ہے۔ اس لیے کسی بھی ردل بدل کے بغیر دونوں فریقین اپنی اپنی نوکری پر بحال اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ ریچھ نے کسی قسم کے تضاد کے بغیر فوری ہی کمیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیا اور واپسی کی راہ لی۔ ریچھ کے دوستوں نے کسی چونک چراغ کے بغیر اتنی بزدلی سے فیصلہ تسلیم کرنے کا سبب پوچھا تو ریچھ نے کہا میں بلا چیتوں پر مشتمل اس کمیٹی کے خلاف کیسے کوئی بات کر سکتا تھا اور میں کیوں ان کا فیصلہ قبول نہ کرتا، کیونکہ کمیٹی کے سارے ارکان چیتے دراصل گدھے تھے، جبکہ ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چیتے ہیں باقاعدہ ڈگریاں اور کاغذات بھی تھے۔